السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ طالبات، میرا نام راشد بشیر ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج چیچا وطنی میں اردو کا معلم ہوں۔ آپ کو ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج چیچا وطنی کی جانب سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جماعت ہفتم کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے حمد۔ آج ہم اس سبق میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ حمد کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ ہم مشکل الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنی حمد کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شاعر نے ہمیں اس میں کیا پیغام دیا ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ خلاصہ نگاری کے حوالے سے چند اہم نکات بیان کریں گے، اور اس سے ہم انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم کسی بھی نظم کا خلاصہ تحریر کر سکیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے ہم نظم کے بارے میں جانتے ہیں۔ خیالات کو کسی مقصد کے تحت ترتیب سے بیان کرنا نظم کہلاتا ہے۔ نظم کو ہم قافیہ اور ردیف کے بغیر اور قافیہ اور ردیف کے ساتھ ہر صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ نظم بہت سی حیت میں لکھی جاتی ہے۔ ہماری یہ نظم حمد بھی ایک خاص حیت میں لکھی گئی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آگاہ ہوں گے کہ یہ نظم کس حیت میں لکھی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں حمد کی طرف۔ تو حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ پیارے بچوں، حمد جو ہے یہ ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی کبریائی، اس کی عظمتوں، اس کی نعمتوں کا ذکر اور شکر بیان کیا جائے، اور نظم کو اس طرح سے لکھا جائے کہ یہ رسمی الفاظ نہ ہوں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے، عقیدت سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اپنے اس سبق کی خوشخوانی کرتے ہیں اور اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بلکھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی کی تاریں بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لباتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم اپنی نظم کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری یہ نظم 7 بند پر مشتمل ہے اور اس کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہے۔ پیارے بچوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی نظم جس کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہو، اس نظم کو ہم مثلث کہتے ہیں، یعنی یہ نظم کی جو قسم ہے اسے ہم مثلث کہیں گے۔ تو آئیے اس کا پہلا بند پڑھتے ہیں۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ پیارے بچوں، یہاں پر جو مشکل الفاظ ہیں اس میں پہلا لفظ ہے میدان،
میدان کا مطلب کھلا اور وسیع زمین کا ہموار ٹکڑا جس میں کھیت کھلیان وغیرہ ہوتے ہیں. صحرا، ریگستان، بیابان، بل کھاتے، ٹیڑھے میڑے، آڑے، ترچھے، مڑتے ہوئے. تو یہ ہمارے اس بند میں مشکل الفاظ تھے. اب ہم آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف. پیارے بچوں، ہم نے جب اس نظم کی خوشخوانی کی تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں پر ہر بند میں شاعر سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے. یہ بھی تعلیم دینے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. اس سے مخاطب کو سوچنے کا، اپنے ذہن کو دوڑانے کا موقع ملتا ہے. وہ سوچ بچار کرتا ہے اور جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طریقہ تدریس سے سوال اور جواب دونوں ہی قاری یا طالب علم کے ذہن میں ثبت ہو جاتے ہیں اور وہ بات کو بہتر طریقے سے نہ صرف سمجھ پاتا ہے بلکہ یہ مسئلہ یا بات اس کو بہت دیر تک یاد رہتی ہے. حفیظ الدین غازی صاحب پہلے 2 مصروں میں سوال کرتے ہیں کہ یہ میدان اور صحرا کس نے بنائے ہیں، بل کھاتے ہوئے دریا کس نے بہائے ہیں. پھر آخری مصرے میں خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ میدان اور صحرا، بہتے ہوئے دریا، ان سب کا خالق، ان سب کا پیدا کرنے والا ہمارا خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو مختلف خد و خال سے نوازا ہے. کہیں ہموار سرسبز زمین ہے، میدان ہے، کھیت کھلیان ہیں، تو کہیں ویران صحرا، ریت ہی ریت، کہیں پہاڑ، کہیں برفانی علاقے ہیں، تو کہیں ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا بہہ رہے ہیں. تو ان سب کا خالق و مالک اللہ تعالی ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو پیارے بچوں، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی سورہ رعد میں فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اب پیارے بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنی نظم کے دوسرے بند کی طرف. یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی قطاریں، بکھیری ہے کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. یہاں پر پہلے ہم مشکل الفاظ دیکھتے ہیں. گلشن، باغ، قطاریں، صفیں، لائنیں. چمن، اس کا مطلب بھی باغ ہوتا ہے. بکھیری، پھیلائیں. تو پیارے بچوں، یہاں پر بھی شاعر پہلے 2 مصروں میں سوال ہی کر رہا ہے، پھر خود ہی اس کا جواب دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ گلشن اور چمن میں پھولوں کی رنگی قطاریں اور بہاریں کس نے عطا کی ہیں. پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ یہ طرح طرح کے خوش رنگ پھول، کیاریاں، پھلدار درخت، میوے سب اللہ تعالی نے ہی پیدا کیے ہیں. یہ وہی ہمارا رب ہے جو باغوں کو بہار عطا فرماتا ہے، جس سے ہر طرف ہریالی اور خوشی کا سما ہوتا ہے. مرجھائے ہوئے پھول اور پودے بہار میں تر و تازہ ہو جاتے ہیں، جاندار ہو جاتے ہیں. ہر طرف خوشی اور رنگینی ہو جاتی ہے. ان کی خوشبوئیں ہر طرف پھیل جاتی ہیں. پرندے الگ چہچہاتے ہیں. یہ سب اللہ تعالی ہی کی قدرت ہے. وہی اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے. تو پیارے بچوں، اللہ تعالی نے ہی ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے.
آگے چلتے ہیں. اب ہمارا تیسرا بند. یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے؟ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے؟ سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے؟ ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. پیارے بچوں، یہاں پر بھی شاعر سوال پوچھتا ہے کہ چاند اور سورج کس نے بنائے ہیں اور سیاہی کے پردوں کو اٹھانے والا کون ہے؟ پھر وہ خود ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ ان سب کا خالق و مالک ہمارا خدا ہے. عزیز طلبہ، چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. چاند رات کو تاریکی میں اجالا کرتا ہے، تاریک راتوں کو اپنی چاندنی سے منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے، اور اندھیری اور ڈرونی راتوں میں دلکشی پیدا کرتا ہے. اسی طرح رات کو جب ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے تو صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہو کر اپنے اجالے سے تاریکی اور سیاہی کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے. سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس پر ہر طرح کی زندگی کا انحصار ہے. ہماری فصلیں اسی کی حرارت سے پکتی ہیں، میوہ جات، پھل، ہر چیز اسی کے مرہون منت ہے. یوں اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے چاند اور سورج رات اور دن میں اپنے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لباتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. ہمارے پاس یہاں پہ جو مشکل الفاظ ہیں، سجائے یعنی سوارے، فلک مانا آسمان ہے، لباتے دل کو خوش کرتے، شب کا مطلب رات ہے. پیارے بچوں، آسمان پر ستارے اللہ تعالی نے ہی پیدا فرمائے ہیں. رات بہت اندھیری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالی نے رات کو، آسمان کو ستاروں کی چمک سے بہت ہی خوبصورت بنا دیا. اگر ستارے نہ ہوتے تو رات کتنی ہولناک اور ڈراؤنی ہوتی، آسمان کالا اور سیاہ نظر آتا. مگر اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق میں خوبصورتی ہے. اس نے آسمان کو روشن چراغوں یعنی ستاروں سے سجا دیا جو رات میں ہمارے دلوں کو لبھاتے ہیں، اور پھر یہ ستارے اور بھی بہت کام آتے ہیں. پرانے وقتوں میں لوگ رات کو جب سفر کیا کرتے تھے تو ستاروں کی مدد سے ہی راستے کی سمت کا تعین کیا کرتے تھے. تو ان ستاروں کو بنانے والا ہمارا خدا ہی ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. جی اب ہم اگلا بند پڑھتے ہیں. بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. یہاں پر جو مشکل الفاظ سہانے، سہانے کا مطلب خوشگوار. کوئل یہ ایک سیاہ رنگ کا خوش الحان پرندہ ہوتا ہے جس کی آواز بہت سریلی ہوتی ہے. نغمے کا مطلب گیت ہے.
گانا ہے. اسی طرح سے ترانے کا مطلب بھی نغمہ، گیت، گانا. اب ہم اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے موسموں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طرح طرح کے موسم پیدا کیے ہیں. بہار، خزاں، گرما، سرما. یہ تمام موسم اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا ہے. یہ سال میں بدل بدل کر آتے ہیں اور سارا سال موسم ایک جیسا نہیں رہتا. سرما، بہار، گرما، خزاں، پھر موسم سرما، یوں ہر سال یہ تمام موسم بدلتے رہتے ہیں. اگر سارا سال ایک ہی جیسا موسم رہتا تو انسان کتنا بیزار ہو جاتا. پھر ہر موسم کا ایک جدا رنگ ہے، ایک شناخت ہے. ہر موسم کی اپنی سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اناج ہیں. تو یوں ہم مختلف پھلوں سے، سبزیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہم مختلف پھلوں کا ذائقہ چکھتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف پرندے تخلیق کیے ہیں، خوش رنگ، خوش نما، خوبصورت آواز والے، جن کی بولیوں میں مٹھاس ہے جو انسانی کان کو بہت بھلی لگتی ہیں. کوئل اور پپیہا کے گیت اور نغمے ماحول میں خوبصورت سما پیدا کرتے ہیں. ان کے نغموں سے فطرتی حسن میں ایک عجیب سا نکھار پیدا ہو جاتا ہے. یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے انسان کو ان گنت نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، نوازا ہے. اب پیارے بچوں اگلے بند کی طرف چلتے ہیں. ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا؟ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا؟ ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا؟ ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. اب ہم اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. ہراس، خوف، ڈر، خطرہ، اندیشہ. پیارے بچوں یہاں پر بھی شاید خود ہی سوال کرنے کے بعد اس کا جواب دیتا ہے کہ ہمیں بھوک کے وقت کون کھلاتا ہے، ڈر، خوف اور خطروں سے ہمیں کون بچاتا ہے. پھر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے جو ہمیں بھوک میں رزق عطا فرماتی ہے، ڈر، خوف اور خطروں سے ہمیں بچاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے زمین سے اناج اگایا ہے. انسان تو صرف بیج لگاتا ہے، مگر اللہ کے حکم سے وہ کمزور سا بیج زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے اور پھر اس پر اناج بھی اللہ کے حکم ہی سے لگتا ہے، جسے کھا کر ہم اپنی بھوک مٹاتے ہیں. اور یہ ہمارا رب ہی ہے جو ہمیں ہر طرح کے ڈر سے، خوف سے، خطروں سے، اندیشوں سے بچاتا ہے. اور اگر ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہی ہمارا واحد سہارا ہوتا ہے. پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک ایسا فرشتہ رکھا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر انسان قدم رکھتا ہے تو بلائیں، مصیبتیں منہ کھولے ہوئے اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، مگر حفاظت والا فرشتہ انسان کی حفاظت فرماتا ہے. تو یہ سب اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے. تو پیارے بچوں ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہمیں روزی عطا کرنے والا، خطرات سے بچانے والا ہمارا اللہ ہی ہے جو واحد ہے، جو یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. جیسا کہ سورہ واقعہ میں ارشاد ہے أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. پیارے بچوں، اب ہم اس نظم کا آخری بند پڑھتے ہیں. ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. اس میں مشکل الفاظ سیدھا رستہ، اس سے مراد حق کا رستہ ہے، اللہ کی جانب جانے والا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے. اس بند میں بھی حفیظ الدین غازی سوال کرنے کے بعد خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں. پوچھتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلانے والا اور برائی کے رستوں سے بچانے والا کون ہے؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلانے والا اللہ تعالی ہی ہے، وہی ہمیں برائی سے بچاتا ہے، کیونکہ اس نے ہدایت انسانی کے لیے انبیاء اور پیغمبر بھیجے. انہوں نے ہمیں حق اور باطل کا فرق سمجھایا، ہمیں بتا دیا کہ یہ سیدھا رستہ ہے، اس پر چلتے ہوئے کامیاب ہو جائیں گے، فلاح پا جائیں گے. اور اس طرح سے ہمیں بتا دیا کہ یہ برائی کا رستہ ہے اور یہ شیطان کی طرف لے کر جائے گا، اللہ سے دور کر دے گا اور یہ ناکامی کا راستہ ہے. یوں ہمیں انبیاء نے تعلیمات کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا، اور یوں ہمیں پہچان ہو گئی کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی تعلیمات سے بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالی ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا ہماری ہدایت کے لیے قرآن اور سنت کو ہمارے درمیان چھوڑا، اور یوں اب ہم اسی سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے اور حق کا راستہ اپناتے رہیں گے. اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ کے حضور اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا کرتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا غضب کیا. پھر جو انسان ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں اور اس کو برائیوں سے بچاتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. پیارے بچوں، اب ہم خلاصہ نگاری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. امید ہے کہ ہم انشاءاللہ خلاصہ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. پیارے بچوں، کسی واقعہ، سبق یا نظم کا نچوڑ یا اسے مختصر یا اختصار کے ساتھ بیان کرنا خلاصہ کہلاتا ہے. یہ تشریح کی ضد ہے، یعنی تشریح کا الٹ ہے. تشریح میں ہم کھل کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، مختلف حوالہ جات دیتے ہیں. ہمیں جہاں سے بھی کوئی حوالہ جو ہے موضوع سے متعلق ملتا ہے وہ ہم دے کر تو اس کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں. لیکن خلاصہ تحریر جب کیا جاتا ہے تو ہم صرف اس سبق کے نظم کے اہم نکات ہی بیان کرتے ہیں. اپنی طرف سے ہم کوئی رائے نہیں دیتے ہیں، ہماری کوئی ذاتی رائے اس میں شامل نہیں ہوگی. حوالے کے لیے بھی ہم کوئی شعر، آیت نہیں لکھیں گے. الفاظ کا چناؤ بھی سبق سے ہی ہوگا. سبق کے مواد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم صرف اور صرف اہم نکات کو ہی تحریر کریں گے. خلاصہ مختصر لکھا جاتا ہے. خلاصہ اگرچہ سبق کا نیم البدل تو نہیں ہوتا، مگر مختصر وقت میں معلومات فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے. تو آئیے اب ہم اپنے اس سبق کا خلاصہ تحریر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم سبق کے اہم نکات کو چنتے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس پہلا نقطہ جو ہے، میدان و صحرا اور بل کھاتے ہوئے دریا کس نے بنائے ہیں؟ خدا نے بنائے ہیں. دوسرا ہے گلشن اور چمن میں پھول اور بہاریں خدا نے بکھیری ہیں. چاند اور سورج بنانے والا اور سیاہی کے پردے اٹھانے والا اللہ ہے. فلک پر رات کو دل لباتے ستارے کس نے بنائے ہیں؟ پانچواں ہے کہ یہ موسم سہانے
کوئل اور پی کے نغموں کو بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ چھٹے نمبر پر ہے کہ ہمیں بھوک میں کھانا کھلانے والا اور خوف اور خطروں سے بچانے والا کون ہے؟ اور آخری اس میں جو نقطہ ہے، ہمیں سیدھے رستے پر چلانے والا اور برائی سے بچانے والا کون ہے؟ جی پیارے بچوں، اب ہمارے پاس یہ نکات آ گئے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم نے خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہم نظم کا خلاصہ تحریر کریں۔ میدان و صحرا اور دریا بنانے اور گلشن میں پھول اور بہاریں پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ چاند اور سورج بنانے والا اور سیاہی کے پردے اٹھانے والا اللہ ہے۔ چمکتے ستاروں کو بنانے والا اللہ تعالی ہے، اسی نے سارے موسم بنائے ہیں۔ وہی ہمیں روزی دینے والا اور خطروں سے بچانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہی ہمیں سیدھے رستے پر چلانے والا اور برائی سے بچانے والا ہے۔ اب دیکھیے کیسے ہم نے الفاظ کو مزید کم کیا اور ایک بہترین خلاصہ لکھ لیا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اسباق میں آپ کو خلاصہ نگاری کے حوالے سے کوئی خاص دقت پیش نہیں آئے گی۔ ان نکات کو مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ کسی بھی نظم کا، کسی بھی سبق کا خلاصہ تحریر کر پائیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے اپنی اس نظم حمد کو پڑھا۔ ہم نے اس میں یہ جانا ہر چیز کا خالق مالک اللہ تعالی ہے، وہی ہے جو ہمیں رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو ہمیں خوف و خطرات سے بچاتا ہے، اور ہر تعریف کے لائق اللہ تعالی کی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم عاجزوں سے کہاں بیان ہو سکتی ہے۔ الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا۔ زمین و آسماں کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشاں تیرا۔ ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی اپنے معلم راشد بشیر کو اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کے لیے انتہائی معاون ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔